سے جنت بنی اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے. اللہ تعالیٰ نبی کو جنت کی سیر کراتے 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 راستے سے گزر ہوئی تو کیلے کا چھلکا پیر کے نیچے اللہ کے پڑ گیا تو اللہ گرنا چاہا, تب تک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا. اسی لیے ان کو پیرانے پیر دستگیر کہا جاتا ہے. تم ہو نصارا تو تمدن میں غرور. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا, اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام, نوجوان دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, آج بتاریخ 24 ربیع الثانی 1444 ہجری مطابق 18 نومبر سن 2022 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع اسی ربیع الثانی کے مہینے سے متعلق ہے. عزیزان گرامی, اگر دشمن کے مقابلے کے لیے کوئی فوج آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے راستوں میں, اس کی راہوں میں اپنے آ جاتے ہیں یا اپنے آ جائیں, تو جس تیز رفتاری اور جس سرعت کے ساتھ اس فوج کو منزل تک پہنچنا ہوتا ہے وہ ذرا دشوار ہو جاتا ہے, کیونکہ اپنوں کو بچانا, اپنوں کو سنبھال کر کے یا خود اپنے آپ کے دشمن بن جائیں تو ذرا مشکل ہو جاتی. اسلام بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں پھیل رہا تھا, سامنے کفر تھا, تو اسلام کی روشنی بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیل رہی, کیونکہ اسلام کی روشنی اتنی عظیم تھی. جو شخص اس روشن چراغ کو دیکھتا وہ اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی, اس کا دل روشن ہو جاتا تھا غور کرنے کے بعد, اور الحمدللہ آج بھی. کیوں؟ لیکن آج اس اسلام کو پہنچانے کے لیے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ اس کی روشنی کو مدھم کرنے کے لیے, اس کی
تابناکی کو، اس کی چمک کو ختم کرنے کے لیے خود اپنے راہوں میں موجود ہے۔ اسلام اپنے اندر وہ خوبی، وہ فطرت اور وہ مزاج رکھتا ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان، بالخصوص ہمارے ملکوں کے لوگ، بر صغیر کے لوگ، جہالت کے اندر اس قدر ڈوبے ہوئے، کفر اور شرک کی صحبتوں میں پلے بڑھے، ہمارے پاس، ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں وہی کفر و شرک کی آلودگیاں موجود ہیں، جس کو مٹانے کے لیے وہی تاریکیاں موجود ہیں جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ میں انتہائی صراحت کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں، جیسا کہ میری اپنی عادت ہے، کون سا ایسا مہینہ ہے جسے ہم نے خوشیوں یا غموں کا مہینہ نہ قرار دیا؟ محرم الحرام سے آپ آغاز کیجئے تو ماتم کے مہینے، شہادت حسین اور کربلا کے نام پر پوری دنیا کے اندر ماتم کا ایک سما باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سفر کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی بدعت اور خرافات کا ایک دورہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو لے کر کے۔ ربیع الاول وہ مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس مہینے کو بھی وفات کا نام بدل کر کے جشن عید میلاد النبی کا نام دے کر خوشی و مسرت کے ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ربیع الثانی کا مہینہ، جسے غوث پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے، 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، سوشل میڈیا کے اوپر جہاں بہت سارے اور دیگر شر موجود ہیں، فتنے موجود ہیں، کفر اور شرک کے بنائے ہوئے، اس سے کہیں زیادہ شرک اور بدعت کے رسیا کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان عقیدت و محبت کا نام لے کر، ایمان کا، اسلام کا نام لے کر، اولیاء کا نام لے کر، بزرگوں کا نام لے کر وہ ننگا ناچ بدعقیدگی کا ناچا ہے انہوں نے کہ علامہ والحفیظ اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر وہ بہتان، وہ تہمتیں لگائی ہیں اور لگا رہے ہیں، اور جب و دستار پہن کر اسٹیجوں پر ہمارے ملکوں کے اندر، پوری دنیا میں نہیں ہے یہ، ہمارے ملکوں کے اندر یہ 11ویں کا مہینہ، 11ویں والے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے، وہ عبد القادر جیلانی جس کی حیثیت، جس کا مقام، جس کا رتبہ یہ ہے کہ وہ عظیم ترین محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ایک شخص کو مدعا بنا کر کے، ایک شخص کو گویا کہ بت کی طرح ایک شخص کو پکار کر کے اس کو پوری کرامات کا اور معجزات کا اس کو ایک یوں سمجھیے پہاڑ بنا دیا۔ عزیزان گرامی، شیطان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ آپ کی نمازوں میں اتنی رکاوٹ نہیں ڈالتا، روزوں میں اتنی رکاوٹ نہیں ڈالتا، حج اور زکات میں اتنی رکاوٹ نہیں ڈالتا جتنا آپ کے ایمان کے اوپر اس کا شدید ترین حملہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، وہ آپ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے کہ اس کا ایمان بگاڑ دو، اس کا ایمان اور عقیدہ خراب کر دو، فاسد کر دو۔ قرآن و سنت میں جو ایمان اور عقیدہ موجود ہم نے نہیں بنایا، ایمان اور عقیدہ اللہ نے بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور ایمان اور عقیدہ وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے جس میں کسی کو بھی مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے بنا کر کے کوئی ایمان اور عقیدہ بتائے، جوتے کی نوک کے اوپر وہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ ایمان اور عقیدہ آسمان سے بن کے آیا ہوا ہے، ایمان اور عقیدہ مدینے سے بن کے آیا ہوا ہے، مکے سے بن کے آیا، بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ اسی لیے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ اے میری امت کے لوگوں، میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ دے کر کے جا رہا ہوں، ایک ایسا راستہ بتلا کے جا رہا ہوں کہ جو راستہ دن کے، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس راستے سے وہی آدمی دائیں بائیں ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، جس کے مقدر میں ہلاکت و تباہی لکھی ہے، جس کا مقدر جہنم ہے۔ وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، وہ راستہ سیدنا ابو بکر صدیق کا راستہ، وہ راستہ سیدنا عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا راستہ ہے، وہ
جس پر چل کر وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ لے کر کے میڈل لے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی. محترم ہمیں بھی وہی کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگوں اگر تمہارا ایمان اس طرح ہے جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے, جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے, فَإِنْ آمَنُوا, اگر لوگ اس طرح سے ایمان لائے جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو ہدایت پا جائیں. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمٍ اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ نے فرمایا ہدایت اور امن اگر چاہتے ہو, شانتی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, راحت چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, عیش چاہتے ہو, عظمت اور رفعت چاہتے ہو, بلندیاں چاہتے ہو, اللہ کی رضا خوشنودی مطلوب ہے, جنت چاہتے ہو, دوزخ سے بچنا چاہتے ہو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہے یہ عظمت اور یہ رفعت اور یہ نعمت اور یہ برکتیں ان کے لیے ہیں جو ایمان لا کر اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کرتے, شرک جیسے زہر سے, شرک جیسے کینسر سے اپنے ایمان کو ملاتے نہیں, دور رہتے ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ خفا, دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. ہم کسی سے اپنی منفعت اور ہم کسی سے اپنے نقصان کی امیدیں وابستہ نہیں رکھتے. ہمارے منفعت اور ہماری امیدیں اور ہمارے نقصان کا مالک وہی مالک الملک ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ, جس کو تو دے اسے کوئی روکنے والا اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا. یہ ہے عقیدہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. یا غلام احفظ اللہ, احفظ, اے بچے اللہ کو یاد رکھ, اللہ تجھے یاد رکھے. احفظ احفظ اللہ تجد تجاہک, اس اللہ کو یاد رکھ, اپنے سامنے اس کو اپنا مددگار پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب کوئی چیز مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو, اور جب کسی چیز کی مدد چاہنی ہے تو صرف کس سے چاہو, اللہ سے چاہو. یہ کون سمجھا رہا ہے, کس کو سمجھا رہا ہے؟ اپنے بھائی عبداللہ کو, عباس بن ابو طالب, عباس بن عبد المطلب, جو ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے, ان کو سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیم دے رہے ہیں, توحید کی تعلیم. یہ نہیں کہ جب ضرورت پڑے تو محمد کے پاس آنا صلی اللہ, یہ نہیں کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر کے پاس آنا, میرے درگاہ پہ آنا, نہیں, یہ نہیں کہ کہیں بھی رہنا, مجھے پکار لینا, میں وہیں پہنچ جاؤں گا. یہ نہیں سکھایا اللہ کے نبی نے. ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ کیا سکھایا کہ اللہ سے مانگو. اور سنو, یہ بھی عقیدہ دیا کہ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ, اگر دنیا کے انسان اور جنات تمہیں فائدہ پہنچانے پر اکٹھا ہو جائیں کہ تمہیں کوئی کسی چیز کا نفع پہنچائیں, پوری دنیا کے لوگ مل کر, لیکن اللہ نے تمہاری تقدیر میں وہ نفع نہیں لکھا ہے تو یہ سارے مل کر کے تمہیں نفع پہنچا سکتے. اور اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے, لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے, لیکن پوری دنیا مل کے تمہیں مٹانا چاہ رہی ہے, یہ مل کے بھی تمہیں مٹا سکتے ہیں. یہ نبی نے ہمیں عقیدہ بتلایا ہے, ہم اس عقیدے کے حامل ہیں. در در نگر نگر جگر جگر, یہ چوکھٹ, وہ قبر, وہ درگاہ, انڈے بنڈے چنڈے, نہ جانے کون کون سے شاہ, کتے بلیوں کو پوچھتے ہو تم مسلمان ہو. ہے اقبال نے کہا تھا, ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کودو ناچو بجاؤ چمٹے. اقبال اللہ اس کی قبر پہ رحمتوں کی برکھا برسائے. کتنا درد رہا ہوگا وہ اپنے زمانے کے ان چمٹے بازوں, ان قوالوں, ان میراشیوں کی, ان ناچنے گانے والے کھجروں کی آوازوں کو سن کر اس کو کتنی تکلیف ہوتی رہی ہوگی. قرآن کا شاعر تھا وہ, حدیث کا شاعر تھا وہ. او نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے,
ارے کیا نہ بیچو گے جب مل جائیں صنم پتھر کے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, تم سبھی کچھ ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ہے تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وضع میں وضع قطع ظاہر ہے, وضع میں تم ہو نصارا کرسچنوں جیسے لباس, کرسچنوں جیسے تمہارے اپنے کردار. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں غلوط. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہے اللہ تعالیٰ سے جنت نصیب فرمائے, اس کی غلطیوں کو معاف فرمائے. عزیزان گرامی, بڑھیا نبی کی خدمت میں پہنچتی ہے اور کہا اللہ کے نبی میں زکوٰۃ دیتی ہوں آپ کو, آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, چلے جائیں گے, اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. ہے عقیدہ کا بڑھیا گا, اپنے عقیدے کا اظہار, اپنے مزاج کا اظہار کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹیوں میں, جسم مٹیوں میں مل جائے گا, تو میں یہ زکوٰۃ لے کر کس کے پاس آؤں گی, کسے دوں گی دوبارہ اگلے سال. بدنی تاجداد نے یہ نہیں فرمایا کہ میری قبر پہ لانا, میرے مجاور تو بیٹھے رہیں گے مسکنڈے, یا میرے صحابہ رہیں گے مجاوری کریں گے, اگربتیاں سلگائیں گے, چادر چڑھائیں گے, اونٹ بتیاں لائیں گے, مٹھائیاں, جلیبیاں, بندیاں, حلوے, ماڑے, دینے ہمارے اس پہ پڑیں گی. تو کہے کو فکر کرتی ہے, کھانے والے کم تھوڑی رہیں گے. پورے صحابہ 1,24,000 چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ سب ہمارے منقبتیں اور حمد اور نعت کے نام پر کفر اور شرک یہی سب کریں گے, ہماری تعریف ان کے پاس جانا. اللہ کے نبی نے کہا اماں میں اس دنیا سے چلا تو جاؤں گا, اگر مجھے نہ پانا تو میرا ابو بکر ہے, اسے زکوٰۃ دے دینا. ہے اسے زکوٰۃ اہل علم کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد, نبی کے بعد اس خلافت راشدہ کا حقدار اگر تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا. نبی نے اپنی زندگی میں صراحت تو نہ کری لیکن اشارتاً اور کنایتاً فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی اس امت کا کوئی نگراں ہوگا, محافظ ہوگا تو ابو بکر صدیق ہوگا. آپ نے علی کا نام نہیں لیا, آپ نے عثمان کا, طلحہ کا, زبیر کا نام نہیں لیا, کسی صحابی کا نام نہیں لیا, کسی داماد کا نام نہیں لیا. لیا تو کس کا؟ سیدنا یا رغار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب ہے. اور عزیزان گرامی, عقیدے کی تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بر صغیر کے مولویوں میں, وہ عوام میں, وہ القاب, وہ آداب, اور وہ کیا بتاؤں میں, آپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, جائیے, اللہ نہ کرے کبھی دیکھو, لیکن دیکھو کم از کم تاکہ تمہیں خیر کی قدر معلوم ہو, شر تمہیں پتا چلے کہ کتنے شریر ہیں یہ بدماش, کتنے بدعقیدہ ہیں یہ چپ و دستار میں بیٹھے ہوئے کتنے بدماش لوگ ہیں, امت کو کیا سکھلا رہے ہیں. ایک مولوی, مختصر میں بتاؤں اشارہ, مولوی کہتا ہے تقریر میں اعوذ باللہ استغفر اللہ, میں تو کہاں جاتا ہوں جب اگر اس طرح کی باتیں آتی ہیں, ایک نہیں دو نہیں, بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, کیونکہ اس راہ میں ایک وقت میرا بھی گزرا ہے. ہمارا خود پیر یہ واقعہ بیان کرتا تھا, اب تو اس کو نئے نئے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. جب قبر کے اندر فرشتے داخل ہوئے, منکر نکیر, 11ویں دلانے والا عاشق غوث اعظم, عاشق شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال ہوا اور اسے قبر میں رکھا گیا. تو منکر نکیر, ابو منکر نکیر کا ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. منکر نکیر وہ منکر نکیر, بڑے بڑے دانت, نیلی آنکھیں, زمین کو پھاڑتے ہوئے, زیادہ شور شرابے کرتے ہوئے, ہاتھوں میں موٹے موٹے گرز لے کر کے پہنچے. وہ گرز جو اگر ہمالیہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو سرما بن جائے. اعوذ باللہ, ان کو یہ کیفیت ان فرشتوں کی کہاں سے معلوم ہوئی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
پیر صاحب ہے نا، ان کو سب پتا ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور اس عاشق پیرانے پیر کی قبر میں پہنچے. اس واقعے سے کئی واقعات اور بھی بیان کیے جاتے ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا، آپ اشارہ سمجھ لیں. اور اس کو اٹھایا مرید کو، کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس پیرانے پیر کے عاشق کو کیا پتا، اس نے زندگی بھر کیا رحمی کی، غوث پاک کی کیا رحمی دلائی ہوئی تھی اس کو، تو وہی پیرانے پیر روشن زمین یاد آ گئے. اس نے کہا یا غوث المدد، کہا ما دینوں کا، کہا یا غوث المدد. اعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ دین بتایا جا رہا ہے. ارے یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. یہ تمہارے اسٹیجوں سے پرلے صغیر کے لوگوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، سکم یا نیپال یا سری لنکا یا جو یہ لوگ ہیں جو یہاں کے مولوی بتاتے ہیں، اکثر و بیشتر اور تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% لوگ ہیں، 70%. یہ دین بتایا جا رہا ہے. قبر میں پوچھے گا ما دینوں کا، تو کہتا ہے یا غوث المدد. یہ دین ہے، یہ نبی نے بتایا تھا ہم کو. آپ اس کے خلاف بولیں تو آپ وہابی ہیں. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ ضرور. وہابیوں کے تانے دیکھو. اس کو رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ نہیں معلوم، نماز میں کیا پڑھنا ہے. خود اپنی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، مر جاتے ہیں مردود. ان کے اوپر فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی جاتی. جس کو نبی نے پڑھا ہے کھانوں پہ پڑھتا ہے. کس پہ پڑھتا ہے؟ کھانوں پہ پڑھتا ہے. الٹا چور کوتوال کو کہتے ہیں یہ آپ کو لپیٹے میں لیتا ہے، یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. ہمارا پیر بیان کرتا تھا، اس نے کہا ماں پیروں کا، کہا یا غوث المدد. کیوں یا کیا ہم دلاتا، ان کو محبت تھی. پھر پوچھا من نبیوں کا، کہا یا غوث المدد. اتنے میں پیرانے پیر روشن زمین شیخ عبد القادر جیلانی قبر کے اندر ظاہر ہوئے. اور ان کے اتنے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں فرشتوں کے، منکر نکیر کے، کہ وہ پر اگر دنیا میں پھیلا دیں تو ایک فرشتے کا پر شرق مشرق سے لے کے مغرب، جنوب سے لے کے شمال تک ڈھک جائے. شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک پر ایک ہاتھ میں ایک فرشتے کا پکڑا اور دوسرا اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑا. منبر رسول سے بول رہا ہوں میں، اور میری آواز سننے والوں جنہوں نے اس پیر کی یہ تقریر سنی ہوگی زندہ ہیں، اور مولوی بھی زندہ ہیں، وہ اسٹیج بھی زندہ. مجھے یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا، مجھے پورا یاد ہے، ذرا بھی نہیں یاد ہے. اور پکڑ کر کے فرشتوں کو پکڑ کر، اعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین. ایسی انداز تھا اس کا. دیکھ ہٹا فرشتوں کے کو آپس میں لڑا رہے، دیکھ ہٹا دیکھ کیا ہے. ہمارے حاکم سے پوچھو من نبیوں کا، ماں دینوں کا، ماں سے پوچھو دیکھ ہٹا. اس طرح کی حرکتیں اسٹیج پر لوگ کہیں سبحان اللہ، نعرے قادری، نعرے مجددی، نعرے فلانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی اپنے آپ، یہ مسلک اعلی حضرت کے پرچارک ہیں. یہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ اہل سنت ہے. ایک ناک چل رہی ہے واللہ 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 کر کے. کل کچھ دنوں پہلے پچھلے ہفتے مجھے ایک صاحب نے سنائی، ایک ہی شعر اس کا سنایا. کیا ہے دیکھیں آپ، حالات ایسے ہیں کہ کفر آپ کے سروں پر جوتے مار رہا ہے. کفر آپ کو مٹانے کے در پہ ہے، اور یہ کھلنڈے دین کے، یہ شیعوں کی جائز اولاد ہیں. میں انہیں شیعوں کی جائز اولاد کہتا ہوں کیونکہ یہ درگاہی، یہ مزاری، یہ قبوری وہیں سے پیدا ہوئی. اور اس حالت میں یہ حالات ہیں. استغفر اللہ. میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا میں بتاؤں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، اب آپ ان سے پوچھئے کہ جناب علی اس قبر میں اتنے بڑے حادثے ہوئے، فرشتے آئے، پوچھا گیا
وہاں کس نے دیکھا؟ کس نے بتایا تجھے کہ یہ اس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی ایسا 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 کیا؟ کس نے دیکھا؟ کس نے بتایا؟ بتاؤ. ایک مولوی تقریر کر رہا ہے. ہاں وہ شعر میں بھول گیا. شعر کیا تھا معلوم؟ شعر خیر وہ اپنے ہی لوگ اپنے بھائیوں کے بارے میں ہی انہوں نے کہا ہے. علی تھوڑا الف بے کا فرق ہے، بقیہ سب ایک ہی ہیں. کہتا ہے کہ اعلی حضرت کیا ہے وہ کی خاطر ہے جنت بنی. ہاں وہ چلا رہا اعلی حضرت کی خاطر ہے جنت بنی، اعلی حضرت کی خاطر ہے. اعلی حضرت یعنی وہ بریلی کے ان کے جو امام ہیں مولوی احمد رضا خان صاحب، ان کو اعلی حضرت کہا جاتا ہے. ان کے یہاں کوئی نیچے نہیں ہوتا، سب اعلی اعظم ہی ہوتے ہیں. اعلی حضرت کی خاطر ہے جنت بنی اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے. استغفر اللہ. کون تھانوی؟ اشرف علی تھانوی. خیر دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. ایک ہی دیوبند چلے گئے، ایک بریلی شریف پکڑ لیا. دونوں نے الگ الگ ہیں لیکن دونوں ایک ہی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. میں نے بتایا نا الف بے کا فرق ہے ورنہ زیادہ نہیں. ہم نے کہا پھر بھی اتنی جرأت کے ساتھ کسی کو کافر کہنا، کسی کو دوزخی کہنا نام لے کر کے، یہ اسلام نے ہم کو نہیں سکھایا ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا عمل کرنے والا کافر ہو سکتا ہے، یا ایسا عمل کافروں کا عمل ہے، یہ عقیدہ کافروں کا عمل ہے مجھے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صاحب کافر ہیں، یہ فلاں صاحب کافر ہیں، یہ فلاں صاحب کافر ہیں، فلاں صاحب دوزخی ہیں، فلاں صاحب جہنمی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ حق ہم کو حاصل نہیں ہے اللہ کا کام. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ راستہ دوزخیوں کا ہے، یہ راستہ جہنمیوں کا ہے، اس پہ جو چلے گا وہ دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم کسی کو بالتعین یہ نہیں ہے، یہ اسلام کا منہج نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں. اور اس نے کہا اور دوزخ بنی تھانوی کے لیے. انہوں نے کہا شیخ آپ کیا جواب دیں؟ میں نے کہا اس کا جواب صاف ہے، اہل سنت کی خاطر ہے جنت بنی. ایسا بولو نا. کس کی خاطر؟ اہل سنت تو وہ ہیں جو نبی کی سنتوں پہ اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں. اور یہ سنتوں کے باقی ان سے کہا جائے ذرا بھیا نماز میں رفع الیدین کر لو تو یہ تو قیامت آ جاتی ہے، ان کے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. یہ سنت والے جن کے ایمان اور عقیدے نہ صحابہ کے طرز پر ہیں، نہ نبی کے طرز پر ہیں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کے طرز پہ ہیں. اہل سنت کی خاطر ہے جنت بنی اور دوزخ بنی بدعتی کے لیے. ہم نے کہا اور دوزخ بنی؟ آپ نے کہا بولے تو بڑا اچھا جواب ہو گیا. میں نے کہا یہی جواب ہے اس کا. جنت اہل السنہ والجماعہ جو نبی کی سنت اہل الحدیث ہیں، جو حدیث اور سنت کے ماننے والے ہیں، جو بدعتی نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. جو صحابہ کے منہج پر ہیں، جو سلف صالحین کے سمجھے ہوئے دین کو اپنا حرز جو سمجھتے ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ہم نے اسی منبر سے دسیوں دفعہ ان کے اقوال پڑھے ہیں کہ بدعتیوں کے تعلق سے ان کا کیا رجحان تھا. پکے موحد تھے. سید حضرت امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ، ان کے وہ پیروکار تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. جی جناب علی، ان میں جو ان کی 11ویں منانے والے ہیں، ممبر رسول سے کہتا ہوں 99.99% ہمارے ملکوں کے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مذہب پر عمل نہیں کرتے. وہ حنبلی نہیں، وہ کہتے ہیں حنبلی وہ تھے، ہم حنبلی نہیں، ہم دوسرے ہیں. ارے یہ نہ دوسرے ہیں نہ تیسرے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. ان کا مذہب ان کے اپنے خانہ ساتھ گھروں کا بنایا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ نے بھی کبھی 11 نہیں. اور کہو گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو بعد میں آئے. تو امام صاحب، ہم نے کہا تمہارے ہی جوتوں سے ہم تمہارے سر کی دھلائی کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے. لیکن معراج میں تو تم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو آسمان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر نہیں چڑھ پا رہے تھے تو وہاں کندھا دیا. ایک نوجوان نے کہا کون ہو؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا آج میرا قدم تیرے کندھے پہ ہے، کل دنیا کے قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کے کندھوں پر تیرا قدم ہوگا. تو شیخ عبد القادر جیلانی تو اس وقت بھی موجود تھے. یہ واقعہ، یہ کرامات غوثیہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو
اللہ کے نبی جنت کی سیر کرا رہے تھے جب، تو اللہ تعالیٰ نبی کو جنت کی سیر کراتے 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 راستے سے گزر ہوئی تو کیلے کا چھلکا پیر کے نیچے اللہ کے پڑ گیا، تو اللہ گرنا چاہا، تب تک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ لیا، تو اللہ نے فرمایا عبد القادر آج تو میرا دستگیر بن گیا ہے، نعوذ باللہ، تو نے میرا ہاتھ پکڑا بچایا، قیامت کی صبح تک میرے بندوں کا دستگیر تو ہوئے، اسی لیے ان کو پیرانے پیر دستگیر کہا جاتا ہے۔ اب آئی دستگیر کی جنم کنڈلی کا پتہ چلا، یہ ہے اعوذ باللہ، یہ عقائد ہیں، یہ واقعات، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، یہ موجود ہیں، چاہیے یوٹیوب پر ایک نہیں 10 ہزاروں سینکڑوں واقعات شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے منسوب، جیسے دیوی دیوتاؤں کے نام سے غیروں نے اپنے اپنے خوب معجزات اور کرامات بیان کیے، انہوں نے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو پایا، ان کے نام سے سب دھوم دھڑکے کر رہے ہیں، گیارہویں چھڑکائی جا رہی ہے، کھانے پینے مت جا رہے ہیں جی، اس کے نام سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ ان کا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مذہب ان کا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دین ان کا۔ ہم ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فکر اور دین اور مسلک، اس کے امین ہم ہیں الحمدللہ، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں، جو شرک نہیں کرتے، جو بدعت نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ مہینہ جو 11ویں کے مہینوں کے نام سے منسوب اور یہ تمام سب ہو رہا ہے، یہ سب ناٹک بازیاں ہیں، کھانے پینے کے چکر ہیں، یہ کھول کے اس لیے بیان کر دے رہا ہوں تاکہ حجت رہے، کل کو پتہ نہیں ملاقات کب ہو زندگی میں، موت اور حیات کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کھلی بات عزیزان گرامی، کرامات کے ہم قائل ہیں، کرامات معجزات ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، لیکن وہ کرامات اللہ اکبر، اللہ جس کے ہاتھ پہ چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے، ایسے کرامات نہیں جو تم بیان کر رہے ہو۔ ایک مولوی ابھی کل ہی کی تقریر ہے، میرے پاس آج بھی موجود ہے واٹس ایپ کے اندر، اس کے اندر اسی موبائل کے اندر موجود ہے، آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر، تقریر کرتا ہے کہ پیرانے پیر کا بے وضو نام لینے والا زندہ نہیں بچتا، مر جاتا ہے۔ ایک تھا، اس نے پیرانے پیر کا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے لیا، بے وضو لے لیا، وہ مر گیا۔ لیجئے بھائی صاحب کہ کہاں کی فکریں پیدا کریں، بزرگان دین جانتے ہیں، ارے کیا میں بتاؤں۔ ایک مولوی آج بھی ہے ہندوستان کی دھرتی پر، وہ کہتا ہے کہ جب امریکہ بغداد پر بمباری کر رہا تھا، میں وہاں پڑھ رہا تھا، قسم کھا کے اسٹیج پہ کہتا ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، وہ قسم کھا کے اسٹیج پہ کہتا ہے کہ میں دربار غوثیہ میں موجود تھا، جو بن گرتے تھے وہ سارے گلاب کے پھول بن جاتے تھے۔ ہم نے کہا اس کے باوجود بھی بغداد نہیں بچا، پورا تہس نہس ہو گیا۔ یہ گلاب کے پھولوں کا جب یہ حال ہے کہ گریں تو بلڈنگیں ویران ہو جائیں، اور واقعی اگر بم گرتا تو گڈھے کیا وہاں سمندر وہ بحر احمر وہاں تک پہنچ جاتا۔ یہ اس طرح سے گپ بازیاں ہمارے تمہارے ساتھ کرتے ہیں، کیوں؟ ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جاہل، ہمیں قرآن نہیں معلوم، ہمیں حدیثیں معلوم، اور وہ باقاعدہ ممبروں سے اعلان کرتے ہیں کہ شکر کرو تم زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہو، اگر زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے تو وہاں بھی ہو جاتے۔ واللہ تم بہترین مرغ مسلم پیش کرتے ہو، کھلاتے ہو پلاتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم کو نہیں خواہش ہوتی کہ میں بھی مرغ مسلم کھاؤں، میری بھی جیب آپ بھریں اور آپ سے خوب پیسے کماؤں؟ میرا دل نہیں کہتا، کون بندہ نہیں چاہتا؟ چٹر بازی ہے۔ آخر میں کیوں یہ باتیں آپ کو یہ پول کھول کے بتا رہا ہوں؟ کیا مجھے میرا دل نہیں کہتا کہ اتنے بیوقوف پبلک ملی ہوئی ہے کہ جوتے مارنے پر میں اس کو سجدے کر رہی ہے، لات مار کر پھر بھی ووٹ اسی کو دے رہی ہے، انہیں کو الیکشن میں جتا رہی ہے۔ اتنے بیوقوف ہیں ہم، اتنے احمق ہیں، اتنے کہ ہم اپنا خیر اور شر نہیں، وہ ہمارے ملک کا ہے، وہ ہماری قوم کا ہے، وہ ہماری زبان کا ہے، وہ ہمارا ہے، وہ فلانا ہے۔ اب آپس میں کوئی تمہارا ہمارا نہیں ہوتا بھیا، اپنے دیش کے، اپنے ملک۔ تو جب ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ چاہے لیڈران ہم سے خوب فائدہ اٹھاتے، اور مولوی تو بڑے چالاک ہوتے، ہم تم سے تو لوٹنا چاہیں تو کیا نہیں لوٹ سکتے؟ تم تو کاغذ کے پڑیوں پر تمہارا ایمان بکتا ہے۔ سردی زکام آئے تو ڈاکٹر کے پاس تم نہیں جاتے، تم جاتے ہو مولوی کے پاس، تعویذ لکھ دو، ہمارا بیٹے کا پیٹ بڑا درد کر رہا ہے، ہمیں سردی ہو گئی، مولوی صاحب تعویذ لکھ دو۔ کوئی مصیبت آئی، بیٹی کی شادی نہ ہو، قرآن خوانی کروا دو۔
درگاہوں پہ مزاروں پر قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، استغفر اللہ، کس نام پر؟ ہر جمعرات جو دیکھو ٹوپیاں لگا لگا کر کے ان کے گھر ان کے گھر ہم جایا کرتے تھے تمہارے گھروں پر قرآن خوانی کرنے، اور کیا کرتے؟ شادی میں دعا کر دو، اور اس میں بعض طلبہ اتنے شرارتی ہوتے تھے جب دعا کا رواج کرتا تھا قرآن خوانی کے بعد کہ کس لیے کوئی ہمارے 5 بیٹیاں شادی نہیں ہو رہی، دعا کو شادی نہیں، تو اس میں سے کوئی کہتا ہے 1-2 میرے لیے مانگ لینا، تم تو نان کھٹائیاں جلیبیاں ناشتوں کے چکر میں بازار ازار پھر رہے ہو کہ مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، وہ ختم ہو رہی ہے نا، ختم، ارے تمہارا ایمان بھی ختم، عقیدہ بھی ختم، سب کچھ ختم کرتا ہے وہ، یہ بدعات، یہ کفریات، کیا ہے یہ دین ہے؟ سعودی عرب کے اندر کہیں قرآن خوانی دیکھی ہے تم نے؟ کون سعودی ہے جو قرآن نہیں پڑھتا بیچارہ؟ چلتے پھرتے ریڈیو میں 24 گھنٹے ندائے مکہ سے قرآن کریم کی آوازیں آ رہی ہیں، قرآن کو سعودی پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اللہ کی توحید، زمین میں سونا اگل رہی ہے، آسمان میں کہ لوگ آ کر کے یہاں سے پیسے کما کے جا رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں یہ برکتیں۔ ہمارے یہاں کتنے مزار ہیں، اتنی بے برکتی، اتنی لعنت بیٹھ، اتنی جوتے ہم کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ بولو کیا ہے یہ دین ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے، نہیں سمجھ میں آ رہا یہاں پولیٹیکل شکل میں پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، امن و سکون کا کوئی ملک بتا دو جہاں امن ہو، شانتی ہو، سوائے مملکت سعودی عربیہ۔ اللہ اس کو سلامت رکھے قیامت تک۔ زور سے بولو آمین۔ بخیلی نہ کرو، بخیلی نہ کرو، دعا کرو اللہ ایسے تمام مسلم ممالک کو بنا دے مولا، تمام حکمرانوں کو اسی طرح سے بنا دے مولا، اللہ اسی طرح امن و شانتی کے چراغ پورے دنیا میں روشن ہو جائیں، اور مملکت سعودی عربیہ کے جھنڈے کو، فریرے کو، علم کو اسی طرح سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا یہ جھنڈا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ لہرا دے مولا، سب کو مومن اور موحد بنا دے مولا۔ یہ دعا کیا کرو، بکری مر جائے روتے ہو، بھینس مر جائے روتے ہو، بیٹا مر جائے روتے ہو، بیوی مر جائے چلاتے ہو، کبھی ایمان مرے تو اس کے لیے بھی رو لیا کرو، روئے ہو کبھی اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، کبھی تم نے آنسو بہائے، کبھی گڑگڑائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرا ایمان سلامت ہے۔ اس کنفیوژن کے دور میں جب چاروں طرف کنفیوژن ہی کنفیوژن پھیل رہا فتنے، کبھی اللہ سے مانگا ہے رات کو مصلی بچھا کر رو کر، اللہ مجھے صحیح ایمان اور عقیدے پر سلامتی دے دے مولا، مجھے صحیح راستہ بتا دے۔ تمہیں تو صحیح راستے سے پہلے ہی روک دیا گیا، امام کے پیچھے فرشتے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، وہی تم کو روک دیا۔ سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہا نہیں پڑھنا، تم امام پڑھے گا، تو نہیں پڑھنا، وہی تمہارے ڈنڈی مار دی، کیوں نہیں پڑھنا؟ میرے مذہب میں میرے امام نے کہا۔ تیرا امام کون سا ہے؟ رسول اللہ امام نہیں ہے تمہارے؟ کہا سورہ فاتحہ، اتنا گرایا، اتنا، اللہ کی قسم میرا استاد تھا گاؤں میں، کہتا سورہ فاتحہ پڑھو گے زور سے آمین کہو گے قیامت کے دن منہ میں انگارے رکھے جائیں۔ ہم نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کا تو مذہب ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، تو سب سے بڑا انگارہ کون کے منہ میں جائے گا؟ جن کو تو پیرانے پیر، اور تجھے پیرانے پیر بھی ملا ہے، علامہ احسان الہی ظہیر، اللہ انہیں کروٹ کروٹ چندن سی فرمائے کبھی یاد آ گئے۔ علامہ احسان الہی ظہیر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ تقریر میں انہوں نے کہا اوے تجھے پیر بھی ملا تو وہابیوں والا ملا۔ کیا للکار، کیا للکار تھی، کیا شان تھی، اللہ انہیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ نے بم گرا پاکستان میں، اللہ نے اس محب رسول کو مدینۃ الرسول بلایا، ریاض بلایا، ملٹری ہاسپٹل، کل نہیں پرسوں عبد المالک مجاہد دارالسلام کے ریاض میں ہماری ملاقات تھی، وہاں بیٹھے تھے دعوت میں، علامہ صاحب کا ذکر چھڑ گیا دعوت میں، بڑے روئے سب، ماشاءاللہ تبارک اللہ، دعائیں دی سب نے۔ کہاں ریاض میں، وہاں نماز جنازہ ملک نے پڑھی، سبوں نے پڑھی، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، اور پھر جنازہ وہاں سے اٹھا مدینۃ الرسول آیا، نبی کے مسجد میں آیا، اور مسجد میں ائمہ حرم نے وہاں نماز پڑھی، جامعہ اسلامیہ مذہب سارے طلبہ دنیا، اور دعا کیا کرتے تھے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ امام مالک کے بغل میں مجھے جگہ عطا فرما۔ اللہ نے کہتے تھے
کی اور اس میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا گیا. یہ عظمت ملتی ہے. مرنے کے بعد بھی ابن تیمیہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے جیل میں ڈالا, زندگی جیل میں گزری امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی, کس بات پر؟ یہی شرک اور بدعت کے خلاف, صوفیائیت کے خلاف. یہ جو صوفی بھنگڑے ڈالتے ہیں, یہ صوفی جو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ کہتے, ابن تیمیہ اس کے لیے شمشیر خرم سے ننگی تلوار سے جا کے بادشاہوں سے سوریا دماغ یہاں جا کے شکایت لگا جیل میں ڈالتے. کہتے کوئی بات نہیں, جیل میں ڈالو گے ہماری خلوتیں ہوں گی, اللہ کو یاد کریں گے, در بدر کر دو گے, شہر بدر کر دو گے, یہ سیاحت ہوگی ہماری, ہم جا کے اللہ کے ملکوں کو کی سیر کریں گے. اور اگر تم نے ہمیں قتل کر دیا تو شہادت کا رتبہ ملے گا, زندہ رہے تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے. ہر حال میں مومن کو خوشی ہی خوشی ہے. یہ ہے حال. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اپنے ایمان اور عقیدے کو سلامت رکھو. اے اللہ آپ کے ہم سب کے ایمان اور عقیدوں کی حفاظت فرمائے مولا. سورہ فاتحہ ہر نماز میں اسی لیے فرض قرار دی گئی. امام کے پیچھے ہو کہ تم اکیلے ہو کہ نفل ہو کہ فرض ہو, ہمیشہ جہری ہو کہ سری ہو, اہدنا الصراط المستقیم تم سے کیوں کہہ رہا ہے جب معمولی چیز نہیں ہے. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم. ہر نماز میں ہر رکعت میں کیوں خراب کیوں کہا گیا کہ یہی اصل نماز ہے؟ کیوں؟ صراط مستقیم بہت معمولی چیز نہیں ہے جس کو تم نے پکڑ کر کے بیٹھا ہوا. تلاش کرو, جستجو کرو کہ وہ راستہ جو جنت کی طرف, اللہ کی طرف جا رہا, وہ راستہ کہاں ہے, کون سا ہے. ڈھونڈو, جیسے سعودیہ تک پہنچ گئے ایسے رب تک پہنچو, تلاش کرو کون سا وہ راستہ. قرآن میں ڈھونڈو, حدیث میں نبی نے جو بتایا ان کے طریقے پر ڈھونڈو. ان فلان نے ڈھکنے نے کر دی, نہیں ایسا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آرو کی نہیں آ رہی؟ برا تو نہیں لگ رہا؟ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے آل اولاد کو صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ پوری دنیا کے مومنوں کو, مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو, سب کو اے اللہ اپنا راستہ عطا فرما دے مولا, جو تیری جنت تک جانے والا ہے. سب کو ہدایت دے دے, سب کو امن دے دے, پوری دنیا کے حکمرانوں کو, سب کو, عوام کو, رعایا, اللہ سب کو تو اپنا راستہ بتلا دے مولا. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ جو انتقال کر کے انہیں جنت دے. اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے انہیں بھی اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں خاتمہ بالخیر فرمائے, زندگی میں بھی خیر, مرنے کے بعد بھی اور مرتے وقت بھی اللہ خیر عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما, اور جو شفایاب ہیں اللہ وہ اپنی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.